یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہاں تکڑے؟ کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک۔ آیا کہ نہیں ہے؟ آپ کہو گے کہ یہاں پر فغسلوا کا لفظ تو نہیں ہے، استاد نے کیسے ترجمہ کیا کہ دھو اپنے پیروں کو؟ تو دراصل ارجلا کا میں نے دھو کا ترجمہ اس لیے کیا کہ ارجلا پر ہے نصب، آ رہی بس سمجھ میں؟ تو یہ نصب بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہے، کیونکہ منصوب معمولات ایک دوسرے پر عطف ہوں گے نا۔ ارجلا کا عطف کس پر ہوگا؟ ایدیہ پر، اور ایدیہ کا عطف کس پر ہوگا؟ وجوہ پر، وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم۔ تو چونکہ نصب پہلے اعضائے مغسولہ کو ہے تو اس پر بھی نصب ہے، تو یہ عضو مغسول ہی ہوگا نا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو یہاں کیا ترجمہ ہوگا کہ دھو اپنے پیروں کو، آ رہی بات سمجھ میں؟ وامسحوا برؤوسکم، ایک شخص نے ہمارے ساتھی سے کہا کہ مجھے یہ آیت وضو سمجھاؤ، لیکن ادھر ادھر نہیں جاؤ، قرآن کے ترجمے سے سمجھاؤ۔ قرآن کا ترجمہ تو یہ ہے کہ وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم، اور اپنے پیروں کا۔ تو یہاں سے قرآن سے پیروں کا مسح سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی طرف نہیں جانا ہے۔ یہاں قرآن سے مجھے سمجھاؤ کہ بھائی یہاں سے مسح ہے یا غسل ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ حدیث کی طرف نہیں جانا ہے، کہا نہیں۔ تو پھر مولوی صاحب نے کہا کہ ایسے کرو، مجھے آپ اس سے پہلے اذا قمتم سمجھاؤ، کیونکہ وامسحوا بعد میں ہے اور اذا قمتم پہلے ہے۔ اب قرآن سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوں کس کی طرف؟ نماز کی طرف، تو فاغسلوا وجوہکم، وضو کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہو، ہر رکعت کے بعد، یا کم از کم فرض پڑھ کے پھر سنت کے لیے، پھر نفل کے لیے، پھر وتر کے لیے، اس سے تو پھر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا نیا وضو ہو نا، اور ہر نماز کے لیے نیا نیا وضو آپ بھی نہیں کرتے ہو، تو مانا قرآن کریم کو ظاہر پر تو آپ بھی نہیں رکھتے ہو نا۔ یہی وجہ ہے کہ ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھا کہ اجماع ہے کہ یہاں پر ظاہر مراد نہیں ہے کہ جب تم نماز کی طرف اٹھو، بلکہ اذا اردتم ہے، اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو مراد نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تم جو ہے اٹھ رہے ہو نیند سے، یا یہ کہ غیر وضو کی حالت پر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بہرحال جب تک حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا تو پہلے جملے کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، دوسرے جملے کو مطلب سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی طرف جانا ضروری ہوگا۔ اور احادیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیروں کے اندر غسل کا حکم ہے، نہ کہ مسح کا۔ جہاں تک تعلق اہل سنت والجماعت کے کتب حدیث کا ہے تو تمام کتب حدیث، سیاستہ کی کتابیں اور کتب حدیث سب بھری ہوئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارکوں کو دھوتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی دھونے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اہل تشیع کے کتابوں کا، تو اہل تشیع کے کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے دھونے کا حکم دیتے تھے، نہ کہ مسح کا۔ چنانچہ شیعہ کی کتاب ملا یحضر الفقی میں شیخ صدوق متوفہ 381 ہجری، ملا یحضر الفقی، بلکہ سنو، محمد بن حسن طوسی متوفہ 460، یہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الاستبصار میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا، جب پیروں کی نوبت آئی تو غسلت قدمیہ، میں نے اپنے پیروں کو دھویا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا خلل بین الاصابع، اب اتنا تو دھونا ضروری ہے کہ فرمایا ان کے انگلیوں کے درمیان میں خلال کر، ایسے نہ ہو کہ ان میں آگ لگی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ تعلیم نبوی اور تعلیم علوی، اللہ کے رسول کی تعلیم اور حضرت علی کی تعلیم، یہ مسح الرجلین کی ہے یا غسل الرجلین کی ہے؟ تو اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ پیارے نبی نے، پھر کس نے پڑھا ہے؟ صحابہ نے،
ابو بکر، عثمان اور علی نے پڑھائے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور پیارے علی کو شیعہ کتب کے مطابق یہاں سے غسل سمجھ میں آیا ہے یا مسح سمجھ میں آیا ہے؟ تو لہذا ہمیں بھی یہاں سے غسل سمجھ میں آتا ہے، آیا کہ نہیں ہے؟ شیعہ کی کتاب فروع کافی میں جعفر صادق رحمہ اللہ سے مروی ہے، ان کے چھٹے امام سے، کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا اذا نسیت مسح راسک، اے مخاطب جب تو وضو کر رہا ہے اور تو سر کا مسح کرنا بھول گیا، اور حتیٰ تغسل رجلیک، یہاں تک کہ آپ نے سر کے مسح بغیر پیر دھو لیے، تو کہا اب دوبارہ کیا کرو، فمسح راسک، پھر دوبارہ سر کا مسح کرو، واغسل رجلیک، اور اپنے پیروں کو دھو، آیا کہ نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جعفر صادق کو بھی یہاں سے پیر دھونا سمجھ میں آیا یا مسح سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ نیز شیعہ کی کتاب تفسیر عیاشی میں منقول ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا فالقدمین، حضرت قدموں کا کیا کریں، قدموں کو دھوئیں یا مسح کریں؟ تو فرمایا اغسلہما غسلا، اپنے قدموں کو دھو۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتویں امام موسیٰ کاظم کو بھی آیت کریمہ سے غسل سمجھ میں آیا ہے، مسح سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہمیں بھی یہاں سے غسل سمجھ میں آتا ہے، مسح سمجھ میں نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نیز ارجلکم کی نسب بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے، نہ کہ مسح کے ساتھ۔ اگر مسح کے ساتھ تعلق ہوتا تو یہ ارجلکم ہوتا نا، اور یہاں پر یہ کیا ہے، ارجل ہے۔ بات سمجھے؟ اور ارجل تبھی صورت، اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب اس کا عطف اعضائے مغسولہ پر ہو۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ اور مسح کا ترجمہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ ارجل کسرے کے ساتھ ہو۔ ہم اگر چونکہ قراتیں یہاں پر دو ہیں، نصب کی بھی ہے اور جر کی بھی ہے، ہم دونوں قراتوں کو مانتے ہیں، آیا کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نصب والی قرات پر عمل کرتے ہیں تو جر والی قرات پر بھی طریقہ اولا عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ غسل کے اندر مسح داخل ہے، غسل کے اندر، لیکن مسح میں غسل نہیں ہے۔ مثلاً باقر مجلسی نے قرب الاسناد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں جا رہا ہے اور بارش چل پڑی اور بارش کے قطرے اس کے سر پر لگے تو مسح ہو گیا، آیا کہ نہیں ہے؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مانا غسل کی صورت میں بھی مسح متحقق ہوتا ہے، آیا کہ نہیں ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے نا، جو سنن ابی داؤد میں آپ نے پڑھا کہ پانی اٹھا کر کے سر پر ڈالا اور وہ پانی اس کے چہرے پر بہنے لگا، اور کہا اللہ کے رسول کو میں نے اس طرح دیکھا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ مانا غسل کے اندر مسح ہے۔ تو اگر ہم نصب والی قرات پر عمل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو جر والی قرات پر بھی عمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر صرف جر والی قرات پر عمل کیا جائے، کیا مطلب مسح کیا جائے، تو پھر نصب والی قرات پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اور شیعہ کے نزدیک تو نصب ہی غلط ہے، کیونکہ شیعہ کی گاڑی تب تک چلتی نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن کریم کے اندر تعریف نہ کرے۔ یہ محمد بن حسن طوسی اپنی کتاب الاستفسار میں، بلکہ تہذیب الاحکام میں لکھتا ہے کہ ان قراءۃ النصب غیر جائز، ان قراءۃ النصب غیر جائزہ، کہتا ہے کہ نصب والی قراءت جائز ہی نہیں ہے۔ انما المنزلۃ، وہ قراءت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ جر والی قراءت ہے، نصب والی قراءت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جعفر صادق سے جب پوچھا گیا نا کہ حضرت یہ قراءت وارجلکم نصب کے ساتھ ہے یا جر کے ساتھ ہے، تو جعفر صادق نے کہا علی الخفض، کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، جر کے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مانا نصب والی قراءت ہی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے جو نصب والی قراءت کو نہ مانے، جو نصب قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کا جو انکار کرتا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے نا۔ پہلے اس کے ساتھ ایمان پر بحث ہوگا، وضو پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وضو تو بعد میں ہے اور ایمان پہلے ہے، کلمہ پہلے ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دیکھ لو، فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو اپنے پیروں کو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ توجہ ہے، لڑکے اعضائے
مغسول کے اندر حد کا ذکر ہے نا الی المرافق، جبکہ اعضائے ممسوحہ میں حد مذکور نہیں ہے. یہاں پر کیا فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور تیمم میں کیا فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، وہاں پر حد کا ذکر ہے. تو اعضائے ممسوحہ میں حد کا ذکر نہیں ہے، لیکن وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، ایدیکم الی المرافق، مرافق میں بالاتفاق غسل ہے تو یہاں حد ہے نا. تو معلوم ہے کہ جن اعضاء کے اندر غسل ہے تو وہاں حد ہے. تو الی الکعبین یہاں حد بیان ہو رہی تو پتہ چلا کہ اس میں بھی کیا ہے، غسل ہے نا. اور جہاں مسح ہے تو وہاں پر حد نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جب یہاں پر کعبین الی الکعبین حد آ گئی تو یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہے، غسل ہے. بات سمجھ میں آئی مولی صاحبان کو؟